کے دورے میں جو چند امور خصوصیت کے ساتھ میرے سامنے ابھرے وہ افریقی کردار سے متعلق ہیں۔ ایک بہت ہی عظیم الشان قوم ہے۔ افریقہ کی کسی ایک ملک کی بات نہیں میں کر رہا، سارے افریقہ کی بات کر رہا۔ بعض اتنی حسین عادتیں ان میں ہیں، بعض اتنی خوبیاں ہیں، انسانی خوبیاں، کہ اس کی وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کبھی ان قوموں کو ضائع نہیں ہونے دے گا اور ان کی سعادت کو قبول فرمائے گا اور ان کو جلد تر ہدایت نصیب کرے گا، بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا موجب بنائے گا۔ اس دورے کے بعد میرا دل یقین سے بھر گیا ہے کہ جس بر اعظم کو دنیا اپنی جہالت اور لا علمی میں تاریک بر اعظم کہتی ہے، وہ تمام دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن کے ابھرنے والا ہے۔ وہیں سے روشنی کے سورج طلوع ہوں گے اور تمام دنیا کے لیے ہدایت کے سامان وہاں سے پیدا ہوں گے اور پھیلیں گے۔ میں ان کے مزاج اور کردار میں یہ باتیں دیکھ کر آیا ہوں، گویا لکھی ہوئی تقدیریں ہیں جو میں پڑھ کے آیا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج اگر آپ افریقہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آج اگر افریقہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو آپ کل کے دنیا کے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں۔ ان خوبیوں میں سے چند خوبیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان قوموں میں بنیادی تقویٰ پایا جاتا ہے۔ شدید سے شدید مخالف بھی ہو، اگر دلیل سے اس کو سمجھا دیا جائے تو فوراً اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ اتنی حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ میں نے دورے کے عرصے میں بعض مخالفین سے بھی گفتگو کی، بعض ہمارے مخالف علماء ریسیپشنز میں استقبالیہ میں بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور ایک مثلا ایک عالم ایسے تھے جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ تو شروع سے ہی جماعت کے سب سے بڑے مخالف ہیں اور یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ جب استقبالیہ میں نے بات شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلے اٹھ کر ایک دم سوال کیا کہ باقی باتیں چھوڑیے، ہمیں صرف ختم نبوت کے متعلق بتائیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ وہ مضمون ہے جہاں ہم احمدیت پہ حملہ کر سکتے ہیں اور سارے جو سننے والے ہیں وہ احمدیت سے بدظن ہو جائیں گے۔ چنانچہ جتنا وقت تھا وہ سارا وقت میں نے اسی سوال کے جواب میں لگا دیا، اور وہ جو تمام مخالفین کے سربراہ اور علاقے کے بڑے عالم تھے ان کا یہ حال تھا کہ چند منٹ کے بعد ان کا چہرہ پگھلنا شروع ہو گیا، اور پھر بڑی زور سے تائید میں انہوں نے سر ہلانا شروع کیا، اور پھر ان کے چہرے میں محبت ظاہر ہو گئی۔ پھر یہ حال ہوا کہ آخر پر جب یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی مسافہ نہیں ہو سکتا، وقت نہیں ہے، تو پیشتر اس کے کہ منتظمین ان کو روکتے، وہ لپکتے ہوئے دوڑ کے آگے بڑھے اور بڑی محبت سے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چھوڑتے نہیں تھے، اور ان کی آنکھیں جو آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں یہ پیغام دے رہی تھیں کہ تم نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیں سمجھایا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ یہی وہ حقیقی مقام ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جس کو سن کر انسان اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کہی نہیں، مگر سارا وجود ان باتوں کا اظہار بن گیا تھا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، سارے افریقہ کے دورے میں ایک بھی افریقن لیڈر ہو یا غیر لیڈر ہو مجھے ایسا نہیں ملا جو دلیل سے فوراً متاثر ہونے کی اہلیت نہ رکھتا۔ دوسری غیر معمولی خوبی جو اس قوم میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے غریبوں کا ہمدرد اور ان کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان یا بہت سے بعض دیگر ممالک میں بھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح غریب رشتہ دار اور دور کے غریب رشتہ داروں کو یہ سہارا دیتے ہیں اور برابر کے حق کے طور پر سہارا دیتے ہیں۔ کسی جگہ بھوک پڑے، وہ ایک فرد یا ایک خاندان کی بھوک نہیں رہتی، سارے علاقے کی بھوک بن جائے گی یا سارا علاقہ کھانا کھائے۔ کئی جگہوں پہ مجھے گھروں میں جانے کا موقع ملا، بعض گھر ایسے تھے جو مختلف بچوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے حیرت سے سوال کیا، میں نے کہا سب آپ کے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میری بہن کا بچہ ہے، یہ میرے بھائی کا بچہ ہے، یہ فلاں وقت فوت ہو گئی تھی، وہ فلاں وقت فوت ہو گیا تھا، یہ فلاں غریب میرے عزیز کے بچے ہیں۔
تو یہ میرے گھر رہتے ہیں اور برابر اپنے بچوں جیسا سلوک ان سے تھا. یہ وہ خوبی ہے جس کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ وہ خوبی ہے جس کے متعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میں یہ خوبی پائی جاتی، آپ کیوں خائف ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم جس شخص میں یہ خوبی ہو اس کو خدا کبھی ضائع نہیں کیا کرتا. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عظیم مقام پہ پہنچا دیا. وہ ساری خوبیاں نہ صحیح، ایک خوبی کا کچھ پرتاؤ اس قوم میں ضرور ہے، اور اس خوبی کے صدقے میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عظیم الشان مستقبل ظاہر کرنے کے سامان پیدا فرمائے گا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو بھی اس میں خدمت کی ایک تاریخی خدمت کی توفیق ملے گی. افریقہ میں تیسری بات جو میں نے خصوصیت سے دیکھی وہ ان کی انکساری ہے. ایسی قومیں جن پر سینکڑوں سال سے مظالم ہو رہے ہوں، جو پسماندہ ہوں، جن کو سفید فام یا نیم سفید فام لوگوں نے اپنے پاؤں تلے روندا ہو، جہاں ہندوستان اور پاکستان کے نسبتاً سفید لیکن کالے لوگ بھی جا کر سفیدوں کی طرح ان پر حکومت جتاتے ہوں اور ان پہ اپنی برتری جتاتے ہوں اور ایسا سلوک کرتے ہوں، انسان ان سے توقع رکھتا ہے کہ ان کی طبیعت میں سخت رد عمل ہوگا، اور رد عمل کے ساتھ انفیریورٹی کمپلیکس ہوگا. جس قوم میں انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری پیدا ہو جائے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. لیکن میں یہ بات دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان میں کوئی احساس کمتری نہیں، کھلے دل کے لوگ ہیں، صاف دل کے لوگ ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کے اندر عجز اور انکساری پائی جاتی ہے. ان کے بڑوں میں بھی عجز اور انکساری ہے، ان کے چھوٹوں میں بھی عجز اور انکساری ہے. جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں کے بیوروکریٹس میں بھی میں نے انکساری دیکھی، ان کے پولیٹیشنز میں، ان کے حکومت کے سربراہوں میں بھی، ان کے عام کارندوں میں بھی، ٹیکسی کے ڈرائیوروں میں بھی، ذمہ داروں میں بھی، سب میں ایک مزاج ہے. اور یہ انکساری کی خوبی ایک ایسی عظیم الشان خوبی ہے جو آئندہ قوموں کی ترقی کے لیے سرمایہ کا کام دیتی ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑے غور کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انکساری آئندہ عظمتوں کا نشان بن جایا کرتی ہے. اسی لیے موضوع تم نے خصوصیت کے ساتھ چینی کمیونزم کو نافذ کرتے وقت انکساری پر سب سے زیادہ زور دیا، حالانکہ مارکس کی فلسفی میں انکساری کا کوئی ذکر نہیں. اس نے کنفیوشس سے یہ بات سیکھی تھی، مگر بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انکساری میں عظیم الشان ترقی کی راہیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں. کہ اگر خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو اور خدا کو پانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عاجز بندہ بناؤ اور ہر ایک سے اپنے آپ کو بدتر سمجھو. اسی راستے سے کیا پتا کہ خدا تمہیں اپنا خدا نصیب ہو جائے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل. بس یہ وہ خوبی ہے جس نے میرے دل کو یقین سے بھر گیا ہے کہ اس قوم کا بہت ہی روشن مستقبل ہے. یعنی قوم سے مراد سارے افریقہ کی بات میں کر رہا ہوں. ایک اور خوبی ان میں ایسی ہے جو قومی ترقی کے لیے ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے صبر. جتنا صبر میں نے افریقہ کی قوموں میں دیکھا ہے ساری دنیا میں کہیں ایسا صبر آپ کو کسی قوم میں نظر نہیں آئے گا. نہایت خاموشی کے ساتھ اپنی تکلیف اپنی ذات تک رکھتے ہوئے گھنٹوں مصیبت میں بیٹھے رہیں گے، دنوں مصیبت میں بیٹھے رہیں گے، بعض دفعہ مہینوں، بعض دفعہ سالوں، اور شکایت کا ایک لفظ زبان پہ نہیں لائیں گے. ان کے بچوں میں بھی صبر ہے، ان کے بوڑھوں میں بھی صبر ہے. ایسے لوگ میں نے دیکھے جو سرتاپا دکھ تھے، ان کی آنکھیں مسلسل مجسم ہم بن گئی تھی، لیکن صبر کے ایسے نمونے تھے اور ایسا ان کے اندر وقار پایا جاتا تھا
کہ میرا دل ان کی محبت میں اچھلنے لگا اور دعاؤں میں ان کے لیے میں نے آنسو بہائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دھوپ میں 5-5 گھنٹے مسلسل بیٹھے دیکھا ہے, ایک انگلی انہوں نے نہیں ہلائی, تھک کر وہیں نیند آ گئی تو آ گئی, مگر ہمارے بچوں کی طرح نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو اٹھ کے دوڑنے لگے اور شور مچانے لگے. نہایت خاموشی اور نظم و ضبط کے ساتھ, اور پھر بھوکے سارا دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں لیکن کبھی بھوک کی شکایت نہیں کرتے. اتنی عظیم الشان خوبی ہے یہ کہ میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. ان کے اندر وہ تمام بنیادی محرکات اور طاقتیں موجود ہیں جو آئندہ ان کے عظیم مستقبل کی خبر دیتے ہیں.